انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ جنرل گورو آریہ جو کہ بھارت کے سابق میجر جنرل ہیں، انہوں نے پاکستان میں گھس کر پاکستان کو اڑانے کی دھمکی دے دی، ساتھ ہی پاکستان آرمی کے خلاف اسرائیل طرز کا جو آپریشن ہے وہ کرنے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی انہوں نے بڑی دھمکی دے دی۔ تو وہ دھمکی کیا ہے آگے چل کر بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی عوام بھارت نریندر مودی اور ان کے جو سابق فوجی افسران ہیں، ہر وقت ان کے ذہن میں ایک چیز سوار رہتی ہے، وہ ہے پاکستان۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے 1947 سے لے کر اب تک کہ پاکستان آخر کیسے بنا، بھارت کے آخر ٹکڑے کیسے ہوئے۔ ان کا میڈیا آئی روز کوئی نہ کوئی پاکستان کے خلاف ویڈیوز بنا کر اپنی روزی روٹی کو چمکاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے جو گورو آریہ ہے، اس نے اپنے یوٹیوب پر جو الفاظ کہے ہیں پاکستان کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف، اور انہوں نے پاکستان کو اڑانے کی دھمکی دی ہے۔ سب سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے چل کر بات کریں گے۔ بھارت اصلی پرابلم سالو نہیں کرتا، اور یہی پرابلم اسرائیل کی بھی ہے۔ سورس ہے پریشانی کا وہ پاکستان آرمی ہے، تو ہم یہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کو کیوں مار رہے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا کہ میجر گورو آریہ کس طرح پاکستان کو دھمکا رہے ہیں، پاکستانی فوج کو دھمکا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک خاص بات اس میں کہی ہے کہ ہم لشکر طیبہ جیش محمد جیسی جو ان کی نظر میں ٹیررزم جو چلاتے ہیں، فیکٹریاں چلاتے ہیں، وہ پاکستان آرمی کا انہوں نے الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو کیوں مارتے ہیں، ہم حافظ سعید کو مارنے کے لیے پاکستان میں کیوں نہیں اٹیک کرتے، ہم پاکستان آرمی پر اٹیک کیوں نہیں کرتے۔ اور انہوں نے اس پر اسرائیل کو بھی مثال بناتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو اصل دشمن ہے وہ ایران ہے، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ پاکستان اور ساتھ ہی وہ ایران پر اٹیک کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل وہ غلطی کر رہا ہے جو بھارت 1947 سے لے کر اب تک کرتا آیا ہے۔ ان کے مطابق پاکستان جو بھارت میں ٹیررزم کرتا ہے تو اس کے جڑ کو اکھاڑنا پڑے گا، یعنی کہ جڑ ان کا نظر میں پاکستان آرمی ہے۔ پاکستان آرمی ہی، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان آرمی ہی ٹرین کر کے ان کو بھیجتی ہے اور پھر آگے جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں بھارت کے اندر۔ تو میرے خیال سے بہت بڑی غلط فہمی میں ہے میجر گورو آریہ اور اس طرح کے مزید جرنلسٹ جو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور پاکستان میں گھس کر مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ نہ صرف ایسے جرنلسٹ، ایسے میڈیا ارکانز، بلکہ جو کہ ان کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ تک، جو کہ بھڑکے لگاتے رہتے ہیں جب بھی وہ آزاد کشمیر کا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر چھین لیں گے، آزاد کشمیر پر آپریشن کریں گے، تو وہ کافی ایک شرمناک بات ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ابھی تک سنبھال نہیں سکتے۔ 4 سے 5 لاکھ جو انڈین فوج ہے وہ وہاں پر براجمان ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ انڈیا کے پاکستان میں گھس کر مارنے کے جو بیانات ہیں وہ محض انتخابی نعرے ہیں۔ جب بھی الیکشن قریب آتا ہے اس طرح کی جو وہ نعرے شروع ہو جاتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ موساد کی طرز پر نئی حکمت عملی بھارت بنا رہا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا غیر ملکی سرزمین پر رہنے والی ریاست مخالف عناصر کو ختم کرنے کی ایک وسیع حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے، اور اس ضمن میں ایک سن 2020 سے اب تک پاکستان میں متعدد کارروائیاں بھارت کر چکا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 1999 میں انڈین ایئر لائنز کی پرواز 814 کی ہائی ہیکنگ میں مبینہ طور پر ملوث زاہد اخوند عرف ظہور مصری کی پاکستان میں نقل و حرکت کے بارے میں معلومات کرنے کے مبینہ طور پر انڈین خفیہ ادارے را کی ایک اہلکار نے خود کو نیو یارک پوسٹ کا جو ہے وہ رپورٹر ظاہر کیا۔ دی گارڈن کی رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا ہے کہ انڈیا نے زاہد اخوند سمیت تقریباً 20 افراد کو پاکستانی سرزمین پر نشانہ بنایا ہے، اور وہ را اور اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ انڈیا کی وزارت خارجہ نے گارڈن کی اس رپورٹ کو جھوٹ اور بدنیتی مبنی جو ہے پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس رپورٹ سے متعلق جب انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے پوچھا گیا
تو انہوں نے اس بات کی تصدیق یا تردید تو نہیں کی، مگر یہ ضرور کہا کہ اگر کسی پڑوسی ملک سے کوئی دہشت گرد انڈیا کو پریشان کرنے یا یہاں دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مناسب جواب دیا جائے گا۔ انڈین ٹی وی نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے انڈین وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اگر کوئی دہشت گرد یہاں کارروائی کرنے کے بعد بھاگ کر پاکستان جائے گا تو اسے پاکستان میں گھس کر ماریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس بیان پر فوری رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی مختاری کے تحفظ کے لیے اپنے ارادے اور صلاحیت پر قائم ہے۔ خود جوہری ہتھیاروں کے حامل دونوں پڑوسیوں کے درمیان گزشتہ 7 دہائیوں سے یہ لفظی گولہ باری چل رہی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پاکستان دفتر خارجہ سمیت کئی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ماضی کی طرح انڈیا میں عام انتخابات جب ہوتے ہیں تو انڈیا اس طرح کی جبلیاں شروع کر دیتا ہے، لیکن انڈیا کی اس قسم کی مبینہ کارروائیوں کا ہدف صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ گزشتہ سالوں میں خالصتانی تحریک سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو، جو کینیڈا میں ان شہر سرے کے ایک گردوارے میں نقاب پوش افراد نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا، بھارت باہر بھی ایسی کارروائیاں کر رہا ہے، اور جو باہر کارروائیاں کر رہا ہے اس میں امت شاہ کے نام بھی آیا ہے، اور کینیڈین حکومت نے بری طرح بھارتی حکومت اور امت شاہ کو ایکسپوز کیا ہے۔ اس کے بعد کینیڈا اور انڈیا کے سفارتی تعلقات میں اس وقت تلخی آ گئی تھی جب کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا تھا کہ انہیں تشویش ہے کہ انڈیا کی ریاست پنجاب سے تعلق رکھنے والے کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈین حکومت کا ممکنہ کردار ہے۔ واضح رہے کہ انڈیا نے اس الزام کی سختی سے تردید بھی کر دی تھی۔ اس صورتحال کے بعد اس سوال جنم لیا کہ کیا انڈیا کی جانب سے پاکستان میں گھس کر مارنے جیسے بیانات محض انتخابات سے پہلے کی گرما گرمی ہے یا بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ کے متعدد کارروائیوں کے الزامات سامنے آنا موساد کے طرز پر کسی نئی حکمت عملی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مودی حکومت کے 2014 میں برسر اقتدار آنے کے بعد سیاست پسندوں کی جانب سے متعدد حملے کیے گئے، جن میں سے اوڑی، پٹھان کوٹ اور گرداسپور شامل ہیں، لیکن 14 فروری 2019 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع پلوامہ میں ہونے والے حملے کو سب سے بڑا اور تاریخی اور بدترین حملہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد جو بھارت نے فیک ایکشن لیا، فیک سرجیکل سٹرائک کے دعوے کیے پاکستان میں گھس کر مارنے کے، اس کو پاکستان نے بری طرح ایکسپوز کیا۔ نہ صرف پاکستان نے بری طرح ایکسپوز کیا بلکہ انہوں نے بھارت کی ایسی ٹھکائی کی، بھارت کے 2 جنگی طیاروں کو تباہ کیا اور بھارت کے پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت اس کے بعد 2019 کے بعد بھارت کوئی ایسی چیپ حرکتیں، کوئی ایسی غنڈہ گردی دوبارہ نہ کر سکا جس طرح میجر گورو آریہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں گھس جاؤ، پاکستان میں مارو۔ اتنا پاکستان حلوہ ہوتا تو بھارت 1947 سے اب تک پاکستان پر کئی حملے، ایسے خطرناک حملے کر چکا ہوتا۔ تو آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کو دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔